امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن نے جمہوریت کے بارے میں کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف بائی اینڈ فار دا پیپل۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ترجیح دینے والا سیاسی نظام ہے۔ لوگوں تک پاور کی منتقلی کو بہت سی صدیاں لگی ہیں۔ ان میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس، پولیٹیکل فلسفی، کلچرل چینجز، ہیومن رائٹس اینڈ ادر آئیڈیاز نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ Let us throw a light on the chronological order of democratic evolution in the world۔ ڈیموکریٹک آئیڈیاز نے سب سے پہلے قدیم یونان میں جنم لینا شروع کیے۔ گریس کے مختلف سٹی اسٹیٹس میں سے سب سے زیادہ مشہور اسپارٹا اینڈ ایتھنز تھے۔ اسپارٹا اپنی فوجی طاقت اور ایتھنز اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹس کے لیے مانا جاتا تھا۔ دنیا کے پہلے سیاسی مفکروں میں سے پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل کا تعلق یہیں سے تھا۔ پلیٹو کی کتاب دی ریپبلک اینڈ ایرسٹوٹل کی ٹریٹس دا پولیٹکس نے ڈیموکریٹک آئیڈیاز ہائی لائٹ کیے۔ باوجود اس کے کہ اس وقت کی سوسائٹی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ارسطو نے انسان کو سماجی جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی جاندار بھی کہا۔ دنیا کے دوسرے کونے چین میں کنفیوشس کے آئیڈیاز بھی امپلیمنٹ ہو رہے تھے جو فلاسفیکل فاؤنڈیشنز رکھتے تھے، لیکن سیاسی نظام پھر بھی بادشاہت اور ایک اسٹرانگ بیوروکریسی پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم مغرب میں رومن امپائر نے اپنی جڑیں مضبوط کی اور اچھی خاصی ایکسپینشن دیکھی۔ اس کے بعد اسلامک امپائر کا وقت آیا جس میں خلافت یعنی کیلیفیٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ جمہوریت زیادہ تر ایک ویسٹرن آئیڈیا رہی ہے۔ 8ویں سے 13ویں صدی تک زیادہ تر مشرقی آئیڈیاز کا دور رہا۔ یورپ اس وقت کو اپنی تاریخ میں ڈارک ایجز کا نام دیتی ہے۔ اس ڈارک ایجز کے دوران بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جو میگنا کارٹا کے نام سے مشہور ہے۔ 1215 میں اس وقت کے انگلش مونارک کے لیے نئے ٹیکسز کو کم کرنے اور لوگوں کے سوئفٹ اینڈ سپیڈی جسٹس کے لیے میئرز لیے گئے، جنہوں نے آگے چل کر لوگوں کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار کیے۔ 15 سینچری یورپ میں 2 بڑی انوویشنز ہوئی جنہیں رینیساں اینڈ ریفارمیشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ Renaissance was a cultural revolution which led to opening of scientific breakthroughs, and Reformation was resistance movement against the church۔ ریفارمیشن نے سیکولرزم کی بنیاد رکھی اور یہ جمہوریت کے ساتھ اٹیچ کی گئی، جس کا مقصد مذہب اور سیاست کو الگ الگ کرنے کا تھا۔ 16ویں صدی انگلینڈ میں پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم کو طاقت کی منتقلی کے لیے چنا گیا اور بادشاہ صرف ٹیٹولر ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن کر رہ گئے۔ وزیر اعظم کو طاقت کا ملنا مطلب لوگوں کو طاقت ملنے کے برابر تھا۔ 17ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن کے برپا ہونے کے بعد مڈل کلاس نے ایمرج کیا، جس کے نتیجے میں فیوڈلزم ختم ہوا اور لبرلزم، کیپٹلزم اینڈ انڈیویجولزم کے آئیڈیاز کسی پولیٹیکل سسٹم کے لیے لازمی قرار دیے گئے۔ 18ویں صدی میں سن 1776 میں امریکن وار آف انڈیپینڈنس نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن، ہیومن رائٹس ان دا لائٹ آف جان لاکس آئیڈیلز اینڈ پاور ٹو دا پیپل کو انشور کیا۔ 13 سال بعد انقلاب فرانس نے یورپ کے سیاسی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ مونٹسکیو کے سیپریشن آف پاورز، والتائر کے انڈیویجولسٹک آئیڈیاز اور جین جاکس روسو کے پاپولر سوورنٹی نے لبرٹی، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ نیشنلزم کو طاقت بخشی، اور اس کا اثر الٹیمیٹلی ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا گیا۔ 19ویں صدی میں یورپ ایک بار پھر ڈارک ایجز میں پہنچ گئی۔ اس دوران یورپی ریاستوں نے اپنے شہریوں کی آزادیوں کے لیے کام تو کیا، لیکن فار فلنگ ایریاز لائک ایشیا اینڈ افریقہ کو اپنی نسلی اور معاشی ترقی کو احساس برتری سمجھنے کی وجہ سے کولونائز کیا، جنہوں نے یورپ کی تاریخ پر غلامی اور لوگوں کو کچلنے کے سیاہ دبے لگائے۔ 20ویں صدی پر نظر ڈالنے کے لیے ہم سیموئل پی ہنٹنگٹن کے رائٹنگز کا سہارا لیں گے۔ یہ امریکی دانشور اپنی کنٹروورشل بک دی کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں فوجی حکومتوں کو سولجر ریفارمر کا نام دے کر لیجیٹیمیٹ کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اس صدی کو 3 ویوز آف ڈیموکریسی میں تقسیم کیا ہے۔ فرسٹ ویو آف ڈیموکریسی 1828 سے 1926 تک چلی، جس میں 29 کے قریب ریاستوں نے جمہوریت کو اپنا سیاسی نظام اپنایا۔ سیکنڈ ویو آف ڈیموکریسی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے لے کر مڈ 1970s تک چلی، اور اس دوران 36 کے قریب ریاستوں نے ڈی کولونائزیشن کی وجہ سے ڈیموکریسی دیکھی۔ تھرڈ ویو آف ڈیموکریسی 1975 سے لے کر عرب اسپرنگ تک چلی، ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین اینڈ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آف عرب اسٹیٹس نے 25 سے زیادہ سیاسی نظاموں کو ڈیموکریسی میں کنورٹ کیا۔
دوسری جنگ عظیم کے بعد 20ویں صدی کے آخر تک 60 کے قریب ریاستوں نے ڈیموکریٹک ٹرانزیشنز دیکھی۔ دی اکنامسٹ کے ریسرچ ونگ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی طرف سے سالانہ ایک ڈیموکریسی انڈیکس شائع ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے تمام ممالک کے سیاسی نظاموں پر ریسرچ کرتی ہے، جس میں 60 مختلف فیکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسے پلورلزم، سول لبرٹیز، پولیٹیکل کلچر وغیرہ۔ ڈیموکریسی انڈیکس 2020 نے دنیا میں مختلف حکومتوں کی یہ تصویر دکھائی ہے۔ دوسرے سیاسی نظاموں پر برتری حاصل کرنے کی تاریخ تو ہم نے دیکھ لی، مگر خود جمہوریت نے بھی اپنے کنٹینیوس امپروومنٹ اینڈ ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیاز کی وجہ سے مختلف نام اڈاپٹ کیے ہیں۔ ریئل اور پیور اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے منتخب نمائندے نہیں بیچتے بلکہ خود سیاسی معاملات میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سوئٹزرلینڈ کی ہے۔ انڈائریکٹ اور ریپریزنٹیٹو ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے نمائندے منتخب کر کے بیچتے ہیں، جو آج کل کی تمام ممالک میں پریکٹس کی جاتی ہے۔ پروسیجرل ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے جس میں صرف نام نہاد الیکشن ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا اور کنسنٹریشن آف پاورز کچھ ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ نارمیٹو ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے جس میں الیکشن کے ساتھ ساتھ پارٹیسپیشن، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کیا جاتا ہے۔ ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی از اے نیو کنسیپٹ۔ اس میں لوگ باہمی گفتگو کے بعد اپنی پالیسیز منتخب نمائندوں کے حوالے کرتے ہیں جو انہیں پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مطلب اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ پیور اینڈ ریپریزنٹیٹو ڈیموکریسی۔ After going through the evolution and types of democracy, it would be better to sum up with the following quotes of some renowned leaders on democracy.